حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام احوال کو بیان فرما دیا تاکہ امت ان فتنوں سے بچ سکے۔ فتنہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 فتنے آئیں گے، یہ امت 4 فتنوں سے گزرے گی۔ اس کے علاوہ بہت فتنے ہیں، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ 4 فتنوں سے یہ امت گزرے گی۔ پہلا فتنہ ہوگا جس میں جان کو خطرہ ہوگا، جان کی، لوگوں کی جان کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جائے گی، اور جان کو خطرہ، ہر طرف خوف ہی خوف، خور زیام۔ دوسرا فتنہ ہوگا جس میں جان کے ساتھ ساتھ مال کو بھی خطرہ، اور یہ سب کچھ ہو چکا۔ پھر ایک تیسرا فتنہ اٹھے گا جس میں جان، مال، عزت، آبرو سب خطرے میں، اور پھر ایک چوتھا فتنہ ہوگا جو بہرا ہوگا، اندھا ہوگا، اور وہ ایسے پھیلے گا، ایسے موجیں مارے گا، ایسے ٹھاٹھے مارے گا جیسے سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی، اور کوئی گھر عرب و عجم کا اس فتنے سے بچ نہ سکے گا۔ لا يبقى بيت من العرب والعجم الا ملأته ذلا وخوفا، کوئی گھر نہ بچے گا عرب کا یا عجم کا الا یہ کہ وہ فتنہ اس گھر میں خوف، دہشت بھر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تطیف بالشام، وہ شام کا چکر لگاتا پھرے گا، تغشل بالعراق، عراق کو گھیر لے گا، جزیرۃ العرب کے ہاتھ اور پاؤں کو گھیر لے گا، اور امت کا یہ حال ہوگا اس فتنے کے آنے کے بعد۔ امت کا یہ حال ہوگا کہ امت کو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ آخر کرنا کیا ہے، یہ فتنہ، اس کا حل کیا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہو۔ سب طرف دہشت ہے، سب طرف خوف ہے، اور سب پریشانی کے اس عالم میں ہیں کہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ایسی وبا اور ایسی بیماری پھیلے گی، ایسی پریشانی ہوگی، ایسا فتنہ ہوگا کہ عقلیں معاف ہو جائیں گی، بھلائی کو برائی اور برائی کو اچھائی اور بھلائی سمجھا جانے لگے گا، اور کوئی اتنی طاقت اور ہمت نہ کر سکے گا کہ یہ کہہ دے کہ یہ ایسا نہ کرو، جھوٹ مت بولو، یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ برائی ہے، بچو اس سے۔ کسی میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ جو نکیر کر سکے اور یوں کہے گا کہ ایسا مت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يستطيع احد ان يقول مہ، کہ اس سے بچو، یہ برائی ہے، ایسا فتنہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کی نوعیت آگے یہ بیان فرمائی کہ ایک طرف سے اس کو بند کریں گے، روکیں گے تو دوسری طرف کھل جائے گا، دوسری طرف سے وہ سر نکالے گا۔ اس فتنے کا یہ اثر ہوگا، صبح کو ایک شخص، ایک آدمی مومن ہے، لیکن شام کو کفر اختیار کر بیٹھے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی وجوہ ہو سکتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب فتنے سر اٹھاتے ہیں اور حالات خوف کے سے ہو جاتے ہیں تو آدمی کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والے فتنوں سے نہ گھبرائیں، حالات سے نہ گھبرائیں، متاثر نہ ہوں، اپنے ایمان کی فکر ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ بس فتنہ آیا اس کے بارے میں بتایا، بلکہ یوں بتایا کہ اس فتنے سے بچنے کا ایک راستہ ہے، ان فتنوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے دعا کی جائے، ایسے گڑ گڑایا جائے اللہ کو، ایسے منوایا جائے اللہ کے یہاں، ایسے رویا جائے عاجزی اور انکساری کا ایسا منظر پیش کیا جائے جیسے سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ دعا کرے۔ اور کیسے دعا کرے گا اپنی جان کو بچانے کے لیے؟ وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مِنْ دُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے، ایسے گڑ گڑانا ہے مالک کے سامنے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کو منانا ہے، وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، اس کو منانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدوم 12 عاما، یہ فتنہ، یہ اندھا بہرا فتنہ اور یہ آزمائش 12 سال تک باقی رہے گی۔ تنجلی حین تنجلی، پھر وقت آئے گا کہ چھٹے گی، اور پھر فرات، نہر فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس پر جو مار دھاڑ شروع ہوگی، جس میں سے اگر 9 لوگ ہوں گے تو 7 مارے جائیں گے، 7 لوگ اس میں سے مارے جائیں گے۔ حتی یقتل من کل 9 7 من کل 9 7، ایسا منظر ہوگا۔ اب یہ سونے کا پہاڑ کیا ہے، اس کی کیا نوعیت ہوگی، یا حضرات علماء کرام اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اس میں آپ سے جو بنیادی چیز عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ ایسے خوفناک ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، گویا یہ مرض، کرونا کا مرض، گویا اس کی ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ اندھا بہرا فتنہ، اندھی بہری بیماری، کوئی علاج نظر نہیں آ رہا، پوری دنیا کو، عرب عجم کے ہر گھر کو اس نے خوف سے بھرا ہوا ہے۔ شام میں، عراق میں پھیلا گھوما، اور جزیرۃ العرب کے ہاتھ اور پاؤں اس نے گھیر لیے۔ بعض علماء نے تو یہاں لکھا ہے ہاتھ اور پاؤں سے، بعض علماء مراد لیتے ہیں کہ یہ ہاتھ اور پاؤں سے پھیلے گا یہ فتنہ، جیسے یہ بیماری کہتے ہیں جی ہاتھ نہ ملانا بیماری پھیلے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے نہ جانا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے بیماری پھیلے گی۔ امت پریشان ہوگی، ایک طرف اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو دوسری طرف سر نکالے گا۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا حق کو حق نہیں سمجھا جائے گا، باطل کے پیچھے دوڑیں گے، جھوٹ جدھر سے نظر آئے گا اس کا اتباع ہوگا، اور سچ کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ یہ ہے اصل ڈرنے کی بات، سچ کا کوئی ساتھی نہ ہوگا اور جھوٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ وہی ہو رہا ہے، وہی اس وقت وہی منظر سامنے آ رہا ہے۔ وَيَشْتَدُّ فِيهَا الْبَلَاءُ حَتَّى يُنْكَرَ فِيهَا الْمَعْرُوفُ وَيُعْرَفَ فِيهَا الْمُنْكَرُ، اور پھر اس قدر بے غیرتی کا منظر ہوگا، لا يستطيع احد ان يقول ما، کسی کی اتنی مجال نہ ہوگی کہ یہ کہے کہ ایسا مت کرو، یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ اس میں جھوٹ کا انکار کیا جائے اور سچ کا ساتھ دیا جائے، کسی میں اتنی طاقت نہ ہوگی۔ یہ طاقت پیدا کرنی ہے، حق کو حق سمجھ کر اس کا ساتھی بننا ہے۔ دنیا مختصر، دنیا کی زندگی مختصر، یہاں کی نعیم، یہاں کی نعمتیں مختصر، اور یہاں کی تکلیفیں بھی مختصر ہیں۔ بس جب تک دنیا ہے تب تک یہ تکلیفیں ہیں، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ ابھی تو فتنے آئے ہی نہیں اور ہم جھوٹ کا ساتھ دینے لگ گئے۔ ابھی تو دجال جیسا عظیم فتنہ ہے، چھپا ہوا سب سے برا فتنہ بتایا جسے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ طے کرنا پڑے گا کہ مجھے سچ کا ساتھی بننا ہے، مجھے حق کا ساتھی بننا ہے، مجھے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ مذاکروں سے ہوگا، یہ کہنے سننے سے ہوگا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا، اللہ والوں کی زیارت سے ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا،
اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنے سے ہوگا۔ جھوٹے ماحول میں رہتے ہوئے یہ چیز نہیں آئے گی، جھوٹ میں تو جھوٹ ہی پنپے گا، برائی میں سے تو برائی پھیلے گی۔ اپنا آپ اللہ والوں کی صحبت پہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے وقت کو قیمتی سمجھیں، یہ زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا، اللہ نے انہیں دنیاوی عزت کی دی اور آخرت میں بھی راحت ہے۔ یہ زندگی میری اپنی نہیں، یہ امانت ہے۔ یہ جان میری اپنی جان نہیں، یہ امانت ہے۔ مال یہ امانت ہے، اسے تو خریدا ہے مالک نے۔ یہ جان اور مال خریدا ہوا ہے مالک کا، ایمان والوں سے یہ تو خریدا ہوا ہے۔ اب اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کا ایک استعمال غلط ہے اور اس کا ایک استعمال صحیح ہے۔ تو یہ صحیح استعمال کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ حالات اسی لیے ڈالے جاتے ہیں کہ غلط استعمال کرنے والے، رات کے ناچنے والے، گانے گانے والے اور عیاشی کے اڈوں کو سجانے والے وہ واپس آئیں گے، وہ توبہ کریں گے۔ جو یہ سوچتے تھے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور برائیوں کے اڈوں کو آباد کیے ہوئے تھے، آج وہ توبہ کر کے واپس آئیں۔ رجوع الی اللہ ضروری ہے، ورنہ لاشیں سمندر سے ملیں گی، نالی میں پھینک دی جائیں گی، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ایسی ایسی بیماریاں سر اٹھائیں گی کہ آدمی کی عقل پریشان ہو جائے گی۔ ابھی تو ایک نمونہ دکھایا ہے مالک نے، کرونا کے سبب سے ایک نمونہ دکھایا ہے رب نے۔ کرونا تو مخلوق ہے، کرونا میں کیا طاقت کہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ اگر نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی تو جتنے لوگ ہاسپٹل میں کرونا کے نام سے گئے ہیں ایک بھی زندہ واپس نہ آتا، لیکن میرے اللہ کی مدد، میرے اللہ کی مرضی، اس کی رضا پر ہی موت بھی آتی ہے اور زندگی بھی اس کی طرف سے ملتی ہے۔ جو گئے سلامت باہر آئے، اللہ سب کی سلامتی کے فیصلے فرمائے اور اس بیماری سے اللہ امت کو نجات عطا فرمائے، اور تمام مدارس کی اور مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے، علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ڈرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ زندگی یہ رب کی طرف سے ملی ہوئی ایک انمول اور قیمتی دولت ہے، اس سرمایہ کا صحیح استعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔